ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبوکر ہلاک کر دیا۔ ایک ایسی آندھی جس نے پہاڑوں جیسے مضبوط لوگوں کو کھجور کے سوکھے تنوں کی طرح اڑا دیا۔ ایک طاقتور بادشاہ جس نے اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں ہی جنت بنا ڈالی۔ 300 سال بعد جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے نکلا تو اس سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ ایک ایسی چیخ جس نے دنیا کے طاقتور لوگوں کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں دی۔ ایک چھوٹا سا مچھر جس نے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ ایک فرعون جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج اس کی لاش میوزیم میں شیشے کے اندر بند ہے۔ اور ایک ایسا شخص جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اسے ایک ہی لمحے میں اس کی ساری دولت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور تک وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چنوتی دی، اور پھر ان کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ تاریخ کے پہلے دن سے لے کر آج تک ہر ایک کا انجام اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کہا تھا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ابھی کر کے دکھاتا ہوں۔ میں خدا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن جب اس سے کہا گیا تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ تو کیا ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے تھے اس کی لاش اتنی سڑ گئی کہ کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہ ہوا؟ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس فرعون نے کہا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں، تم سب میری ہی عبادت کرو ورنہ انجام برا ہوگا، مرتے وقت اس نے کیا کہا؟ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جو موسیٰ کا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج تک کیوں محفوظ رکھا؟ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی قوم جس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا وہ قوم نوح تھی۔ یہ اتہاس کا پہلا بڑا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے انکار کر دیا اور کہا یہ تو ایک عام انسان ہے، اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا اگر تمہارا خدا سچا ہے تو ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا خشکی پر ایک کشتی بناؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب کشتی مکمل ہوئی تو زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پوری قوم پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ دوسری قوم تھی قوم عاد۔ یہ لوگ شاریرک روپ سے بہت طاقتور تھے، لمبے چوڑے قد آور تھے اور پہاڑوں میں عالیشان محل بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر وہ گھمنڈ میں آ کر بولے ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ اس آندھی نے ان کے جسموں کو کھجور کے سوکھے تنوں کی طرح زمین پر پٹک دیا۔ قوم عاد ہی کا ایک گھمنڈی بادشاہ تھا شداد بن عاد۔ اس نے زمین پر ہی جنت بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا اگر اللہ جنت دیتا ہے تو میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ اس نے 300 سالوں میں سونے، چاندی، ہیروں اور ہرے بھرے باغوں سے ایک شاندار شہر بنوایا۔ جب وہ اس شہر کو دیکھنے کے لیے نکلا تو شہر سے صرف 1 دن کی دوری پر ملک الموت آ گئی اور وہیں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت ایک بار بھی نہیں دیکھ سکا۔ قوم سمود یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے شرط رکھی
اگر تم سچے نبی ہو تو چٹان سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ایک بھیانک زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔